يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. أهل السنة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نائب واجب الکرام علماء ذوالفقار، مقتدر واصفین بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین محفل، نور سے بھرپور نور علی نور محفل، حاجی محمد یونس صاحب اور ان کے بیٹوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوبصورت عنوان ہے اور یہی عنوان کائنات کی جان ہے. ہیں کاروان عشق کے عنوان نبی نبی، ٹوٹے دلوں کے درد کا درمان نبی نبی. تیرے کرم سے گھر پہ چراغاں تو ہو گیا، ہو جائے میرے دل میں چراغاں نبی نبی. مرشد نے صادق راز یہ سمجھا دیا مجھے، دنیا و آخرت کا سامان نبی. یہ خوبصورت بہار ہے جو ایمان والوں کے دل کا قرار ہے. اور بہار درختوں پہ آئے تو درخت چومتے، پھول لگتے، ہریالی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے. درخت چوم چوم کے بتاتے ہیں کہ ان پہ بہار آ گئی ہے. اور جن بندوں کے دل میں نبی کے نور سے بہار آتی ہے وہ بھی چومتے، وہ بھی چہکتے، وہ بھی بولتے. اس لیے وہ بولیں، اگر ترنم میں بولے تو ناخوان لگتا ہے، نظر میں بولے بغیر ترنم کے اشعار پڑھے تو نظیر لگتا ہے، اور اگر نظر میں گفتگو کرے تو خطیب لگتا ہے، اور کچھ بھی نہ کرے تو عجیب لگتا ہے. اس دور میں، اس موسم میں ہو ایمان، صاحب ایمان، اور جس کے صدقے میں ایمان ملے اس کا ذکر نہ ہو، خوشی نہ ہو، اظہار نہ ہو، قرار نہ ہو، چہرے پہ بہار نہ ہو، پھر کیوں نہ خوار نہ ہو. یہی وجہ ہے جن کا تعلق ہے وہ بولتے چلے جاتے، پڑھتے چلے جاتے، جشن مناتے چلے جاتے ہیں، اور جو نبی کے دروازے سے ہٹے وہ فساد کرتے پھر رہے ہیں، اور جو نبی کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں وہ بیدار کرتے پھر رہے ہیں. برادران ذوالفقار، وہ نور جو مصطفیٰ کریم لائے وہ نور موجود ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اسی لیے تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ نور موجود ہے، اور سرور کائنات گناہگار امت کے لیے جو سرور لائے وہ سرور بھی موجود ہے، اور محبت، ادب، آداب، قرب رسالت اور تقوی اور طہارت کا شعور بھی موجود ہے. اس لیے جہاں نور موجود ہے، شعور موجود ہے، سرور موجود ہے، وہاں یاد نبی بھی موجود ہے، میلاد نبی بھی موجود ہے. اس نور کو ساتھ رکھنا پڑے گا اگر کامیابی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ نور ساتھ ساتھ رہے تو پھر قرآن کا نور بھی صبح صبح حاصل کرنا پڑے گا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ اپنانا پڑے. اگر چاہتے ہیں یہ نور ساتھ رہے تو پھر والدین کا احترام کرنا پڑے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. میں کچھ بیماریوں کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا علاج بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ میلاد نبی ہر قسم کی
بیماریوں کا علاج، اس میں ہر قسم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کی بے ادبی اور گستاخی یہ بیماری ہے، وہ معاشرے کے اندر کو برباد کر دیا ہے، گھروں کا سکون تباہ ہو گیا۔ شادی ہو رہی ہے، شادی ہو گئی، نئی نئی دلہن آ گئی، جس نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ بوڑھا باپ اچھا نہیں لگتا تیرا، تیری ماں اچھی نہیں لگتی، میں خدمت نہیں کر سکتی اس کی، اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں، سمجھو اس جوڑے کا زوال شروع ہو گیا، اس کی بربادی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ میلاد شریف کی اس محفل میں آنے والوں، آج سے ہمیں تہیہ کرنا ہوگا، اگر نبی کے میلاد والا نور نظر کی گھڑیوں میں بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر کی تنہائیوں میں مدینے والا نبی تشریف لائے، میلاد والے نبی کو ہم پہچان جائیں، تو پھر نمازوں کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا نور بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ یہ عمل کرنا ہوگا، سکے نعرے کام نہیں چلے، خشک نعروں سے کام نہیں بنے گا۔ اگر تو میلادی ہے، میلاد منانے والا ہے، نبی کا عشق، محبت، احترام رکھنے والا ہے، تو پھر 5 وقت کی نماز بھی تیرے گھر میں ہونی چاہیے، مصلی بھی بچھنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں پروان چل رہے ہیں، خدا کے بندوں ان کی کم تربیت ہوگی، ان کو صرف پیسے بنانے کی مشین بنانا ہے، تو وہ مشین چلے گی تو پیسے تو آئیں گے، جب قبر میں جائے گا تو کیا ہوگا، عشر میں کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، سدھارنا ہوگا۔ اتنی پیار والی زندگی گزارے، رہ گئی کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہیں مناتے، کتنے ہیں وہ نہیں منا، انکار والے ہمیشہ موجود رہے مگر تھوڑے، بے ادب لوگ ہمیشہ موجود رہے مگر بولو مگر تھوڑے، نبی کی عظمتوں کا انکار کرنے والے ہمیشہ موجود رہے مگر تھوڑے۔ قرآن انہیں منافق کہتا ہے، نبی پاک انہیں خوارج کہتے ہیں، اور محدثین و مفسرین انہیں وہابی کہتے ہیں۔ اب چھپنے والی بات نہیں ہے، جہاں جہاں دہشت، جہاں جہاں وحشت، جہاں جہاں بارود، جہاں مذاق کرانے والے یا رسول اللہ والوں کو مشرک کہنے والے، جتنی بڑی دستگاہ ہو، سب جو وہاں وہابی ہے وہ بے ادب ہے۔ ان بے ادبوں سے اگر نہیں بچیں گے، وہی اشر پاکستان والا یہاں بھی ہو سکتا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ آپ بنو والے مار کیوں کھا رہے ہیں؟ مردان والے کیوں مر رہے ہیں؟ ہمارے مختلف شہر کراچی والوں پر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ وہ خاموش رہے، کہتے ہیں کہ قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ اب جس مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں ہی اب دہشت گرد پایا۔ جاگنے کی ضرورت ہے برطانیہ والوں، بس یہی پیغام ہے۔ خدا کے بندو، نبی پاک کے نواسے کو باغی کہنے والوں کے پاس ہم اپنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جو نبی پاک کے والدین کو کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن ہی پڑھاتے ہیں نا جی، ان کے پاس ہم اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ خدا کے بندو، جو نبی کے والدین کو کافر کہیں، وہ ان سے پڑھ کر آگے تیرا ادب کریں گے۔ جو نبی کے بچوں کو باغی کہیں، وہ تیری تابعداری کریں گے، ایسے منافقوں سے پڑھ کر وہ تیری تابعداری کریں گے۔ یاد رکھو، جب تک نبی سے وفا نہیں کریں گے ذلیل ہوں گے، جب تک وفا نہیں کریں گے۔ سب سے بڑھ کر اگر وفا کا کوئی اقدار ہے کائنات میں تو میرے مصطفیٰ کریں گے، ہمارے نبی پاک ہیں، ان کی محبت کو سب پہ غالب کر کے اپنی زندگی گزارو، پھر سجدوں میں بھی سرور آئے گا، تلاوت میں بھی نور آئے گا، اور دل کی دنیا میں بھی شعور آئے گا۔ آخر دعوانا